الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا ان اللہ یحکم بینہم فیما هم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ یہ سورہ زمر کی 3 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، سنو خالص بندگی تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا حمایتی مدد کرنے والے بنا رکھے ہیں، پکڑ رکھے ہیں، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف قریب کے درجے میں پہنچا دے۔ جس چیز میں وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ جو آدمی جھوٹا اور سخت کافر ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے کو ہدایت نہیں دیتے۔ لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار۔ اگر اللہ تعالی اولاد بنانے کا ارادہ کرتے تو وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتے ضرور پسند کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو پاک ہے، وہی اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں جو سب پر غالب ہے۔ سورہ زمر کل کی مجلس کے اندر شروع ہوئی تھی۔ عرب کے اندر 3 خاندان، 3 فیملی، بنو عامر، بنو کنانہ، بنو سلمہ، یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ یوں کہتے تھے کہ ہم ان کی پوجا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ فرشتے، یہ بت ہم کو اللہ کا نزدیک والا بنا دیں گے، ہم اللہ کے پہچان والے ہو جائیں گے، اللہ کے کلوز ہو جائیں گے، نزدیک ہو جائیں گے۔ جب ان لوگوں سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، تم کو کس نے پیدا کیا، آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ جواب دیتے تھے کہ سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ پھر ان کو سوال کرتے کہ تم بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو جواب دیتے کہ ہم تو بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریبی نزدیکی بندے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان لوگوں کو رد کیا اور فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ مسلمان جو بھی عبادت کرے اللہ کے لیے کرے۔ جو انسان مسلمان نہیں ہے وہ ایمان قبول کر لے اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل کی گئی
ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، درخواست کی، اے اللہ کے رسول، بعض مرتبہ میں صدقہ کرتا ہوں، خیرات کرتا ہوں، کسی پر احسان کرتا ہوں، میری نیت اللہ کو راضی کرنے کی بھی ہوتی ہے، اور ساتھ میں یہ نیت بھی ہوتی ہے جن کو صدقہ دیتا ہوں، جن کو خیرات دیتا ہوں، جن پر احسان کرتا ہوں، وہ میری تعریف کرے، میری ثنا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، یعنی اللہ کی قسم، جس عمل کے اندر کسی دوسرے کو شریک کیا، بھاگیدار کیا، پارٹنر کیا، اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو بالکل قبول نہیں کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، الا للہ الدین الخالص۔ تو کوئی بھی عمل اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ اگر ہم صدقہ کرے، خیرات کرے، کسی کی خدمت کرے، کسی پر احسان کرے، اور دل میں یہ جذبہ ہو، یہ ارادہ ہو کہ اللہ راضی ہو جاوے، اور جس کو میں ہدیہ دے رہا ہوں، صدقہ دے رہا ہوں، خیرات دے رہا ہوں، جس پر احسان کر رہا ہوں، وہ میری تعریف کرے، تو یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ بس اللہ ہی کے لیے عمل کرنے والے بنو، اور یاد رکھو، کوئی بھی عمل، کوئی بھی اچھا کام، چھوٹا ہو کے بڑا ہو، اگر اخلاص ہوگا تو اس میں وزن آئے گا، وزندار بنے گا، اور پورا اخلاص پورے ایمان سے ملتا ہے، پورا اخلاص پورے ایمان سے ملتا ہے۔ انسان یہ سمجھے کہ مجھے اللہ نفع پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نقصان ہے، اور میں جو کام بھی کروں، عبادت اطاعت صرف اللہ کے لیے کروں، یہ نیت اور جذبے کے ساتھ انسان کام کرے تو اللہ کے یہاں اس کا عمل قبول ہو جائے گا۔ دیکھو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس امت کے سب سے بڑے اولیاء اللہ ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال میں کوانٹیٹی، مقدار کے اعتبار سے، سنکھیا کے اعتبار سے ہم کو ایسا لگے گا کہ ان کے اعمال کچھ کم ہیں، یعنی بعد میں تابعین، تبع تابعین اور بعد کے زمانے میں جو اولیاء اللہ گزرے ہیں، کتب ابدال غوث گزرے ہیں، ان کے نیک اعمال کو ہم اگر دیکھیں کہ وہ اتنی زیادہ نفلیں پڑھتے تھے، اتنی زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، پھر صحابہ کے ساتھ کمپیئر کرے، تقابل کرے، مقابلہ کرے، تو صحابہ کے اعمال ہم کو گنتی میں کم نظر آتے ہیں۔ لیکن صحابہ کا ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل باقی امت کے بڑے بڑے اعمال سے اونچے درجے کے ہیں۔ ایک صحابی جو صحابہ کی جماعت میں سب سے چھوٹے درجے کے سمجھے جاتے ہو، ان کا ایک چھوٹا سا عمل امت میں بعد میں جو بڑے بڑے اولیاء پیدا ہوئے ان کے مقابلے کے اندر صحابہ کا عمل بڑا ہوگا۔ تو چھوٹے درجے کے صحابی کا چھوٹا سا نیک عمل بعد میں آنے والے بڑے بڑے اولیاء کتب ابدال کے بڑے سے بڑے اعمال کے مقابلے میں صحابی کا چھوٹا عمل زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ صحابہ کے اندر ایمان کامل تھا، اخلاص کامل تھا، اسی لیے ان کے اعمال سب سے اونچے ہوں گے، سب سے اوپر درجے پر ہوں گے۔ اسی لیے صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے والے بنو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ
اور آج کے زمانے کے کافر، دونوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ حضور کے زمانے کے اندر جو کافر تھے وہ اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کے ساتھ دوسرے بتوں کو مانتے تھے۔ آج بھی بہت سے نان مسلم، غیر مسلم ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ساتھ میں دوسرے بہت سارے بت، دوسرے بہت سارے معبود، دوسرے بہت سارے خداؤں کو بھی مانتے ہیں۔ بعض لوگ تو اللہ ہی کو مانتے نہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ آج دیکھو دنیا کے اندر امن، چین، سکون، راحت ختم ہو گیا۔ راحت کے لیے نئے نئے سامان سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا کے سامنے آ رہے ہیں، لیکن انسان کی زندگیوں میں سے سکون ختم ہو گیا ہے۔ بیماری، میڈیکل سائنس میں نئے نئے ریسرچ ہوتے ہیں، نئی نئی دوا، نئے نئے مشین، نئے نئے آپریشن، لیکن اس کے سامنے بیماری اتنی زیادہ کہ پہلے زمانے میں کبھی نہیں سنی۔ چوکیداری، پولیس، CID، CBI، IB، اتنے سارے حکومت کی طرف سے حفاظت کے لیے، سیکیورٹی کے لیے اسٹاف ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود چوری، ڈاکو گیری، لوٹ مار، مرڈر اور بلاತ್ಕಾರ، اپہرن، اغوا، زنا بالجبر، یہ سب چیزیں بڑھتی ہی چلی جا رہی، روزانہ زیادہ سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ سمجھو کہ یہ دنیا ہی جہنم جیسی بن گئی ہے۔ حقیقت میں اللہ کو نہ مانے، اللہ پر ایمان نہ لاوے، اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کرے تو اس کی سزا مرنے کے بعد آخرت میں بھگتنی ہے، لیکن آخرت سے پہلے دنیا کے اندر بھی بھگتنی پڑتی ہے۔ اور اس وقت انسانیت، مانوتا، پوری دنیا وہی سزا بھگت رہی ہے۔ اللہ ہم سب کی اپنے فضل اور کرم سے حفاظت فرمائے۔ آگے والی آیت کے اندر فرمایا کہ عرب کے بہت سارے مشرک لوگ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد کہتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹی کہتے تھے۔ ان کا خیال بالکل غلط ہے، بالکل جھوٹا خیال ہے۔ کیا وجہ؟ اس لیے کہ چلو بالفرض والمحال مان لو کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہوتی تو اللہ کے ارادے سے ہوتی، اللہ کے چاہنے سے ہوتی۔ کسی کی بھی اولاد ہوتی ہے تو اس کے چاہنے سے ہوتی ہے، ارادے سے ہوتی ہے۔ بالفرض چلو تھوڑی دیر کے لیے ایک امپاسبل، ناممکن بات کو مان لو کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہوتی، اللہ کے ارادے سے ہوتی، اللہ کی چاہت سے ہوتی۔ زبردستی اولاد اللہ پر مسلط نہیں ہو سکتی۔ اب تمام چیزیں اللہ کی ذات کے علاوہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے۔ اگر اس مخلوق میں سے کسی کو اولاد بناتے تو اولاد تو والد کے جیسا ہونا چاہیے، اور مخلوق خالق کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے مخلوق کو اولاد بنانے کا ارادہ کرنا بھی امپاسبل، محال اور ناممکن ہو گیا۔ تو غرض یہ کہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے،
عرب کے اندر بعض خاندان فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے. کتنا غلط خیال، کتنا غلط خیال. اس لیے کہ پیدا کرنے والا خالق اللہ تعالی اور مخلوق جن کو پیدا کیا گیا آپس میں کسی درجے کے اندر بھی برابر نہیں ہوتے، نہیں ہے. تو پھر اللہ اور یہ سب باپ بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے. اور اللہ سبحانہ و تعالی کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. تمام چیز، تمام مخلوق اللہ کے سامنے دبے ہوئے ہیں. اللہ پر کسی کا دباؤ نہیں ہے، سب اللہ کے سامنے دبے ہوئے ہیں. کسی کا اللہ تعالیٰ کے اوپر دباؤ نہیں ہے. اللہ کو کسی کی ضرورت بھی نہیں، اللہ کو کسی کی حاجت بھی نہیں. پھر اولاد کیسے بنائیں گے اللہ تعالیٰ؟ تو یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانا، مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانا. عجیب، کتنا غلط عقیدہ. اللہ ایسے گندے اور غلط ارادے سے، غلط عقیدوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یاد رکھو، اس طرح ایک محال ناممکن چیز کو آیت میں بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی اولاد کا نہ ہونا لوگوں کو سمجھایا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود ہے ہی ہے. جیسے ہم انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، جانور ہیں، پہلے نہیں تھے، پھر ہم لوگ دنیا میں آئے اور کچھ سال گزرنے کے بعد ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے کبھی نہ ہوئے بعد میں نہیں ہوں گے، ایسا ہے ہی نہیں. واجب الوجود کا میننگ کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہیں گے. اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی خوبیوں کے اندر بھی اکیلے ہیں. تو پھر اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ دنیا میں ایک چیز سوچو کہ ایک آدمی گورا ہے، خوبصورت ہے، اس کی بیوی بھی گوری ہے، خوبصورت ہے، اور اگر اولاد سانولی اور کالی پیدا ہو جاوے تو آدمی کو کتنا برا لگتا ہے کہ ارے ماں باپ تو گورے نہیں، اولاد کالی. اسی طریقے سے ماں باپ تندرست ہو اور اولاد معذور پیدا ہو، لولا، لنگڑا، اپاہج، تو کتنی بڑی تکلیف اور ٹینشن کی چیز ہے. آپ اندازہ لگاؤ. بالکل یہی حال ہے کہ اولاد ماں باپ کے جیسی ہونی چاہیے. اگر ماں باپ سے ہٹ کر کے اولاد ہوئے تو یہ بہت بڑی خامی ہے، بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑا فالٹ ہے، بہت بڑا نقص ہے، بہت بڑا نقصان ہے. تو نعوذ باللہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اولاد مانتے ہیں تو کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. ولم یکن لہ کفوا احد، تو پھر اللہ کے برابر کوئی اولاد بھی نہیں ہو سکتی. لہذا ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے کوئی اولاد نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کی کوئی بیٹی نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں. وہ اکیلے اللہ تعالی ہے، ان کی بیوی نہیں، ان کی اولاد نہیں، ان کی بیٹی نہیں، ان کا کٹمب نہیں، ان کی فیملی نہیں، ان کا خاندان نہیں. اسی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت انسان کو کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو ایک اللہ کی سچی پکی خالص عبادت کرنے والا بنا دے.